سیدھا جو مدینہ جاتا ہے اس راستے کو چھوڑ کر کہ ایک الگ خفیہ راستے سے جا رہے تھے، اس راستے پر بھی پیچھا کرتے ہوئے ایک شخص آ ہی گیا، سراقہ۔ اور جب وہ قریب آنے لگا تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بری نیت سے ہمارے پیچھے آ رہا ہے، یہ شاید ہمیں تیروں سے حملہ کرے گا اور زخمی کر کے گرفتار کر کے لے جانا چاہتا ہے، چونکہ مکہ میں انعام کا جو یہ 100 اونٹ کے انعام کا اعلان جو ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہی آ رہا تھا کہ اس کے گھوڑے کے ٹاپ سمیت وہ زمین میں دھس گیا، اور اس نے جب یہ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے کلمات کا زمین کیسے پیروی کر رہی ہے، اس نے اپنے تیر کمان پھینک دی اور کہا مجھے امان دے دیجیے، اور یہ کہنے لگا آپ شریف ابن شریف ابن شریف، کریم ابن کریم ابن کریم، آپ کریم ہیں، آپ کے باپ کریم، آپ کے دادا کریم ہیں، کرم کرنے والے لوگ، مجھے معاف کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سراقہ کو چھوڑ دے، زمین کھل گئی اور وہ پھر نکل پڑا۔ اس طرح کا واقعہ بعض روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ ہوا اس کے ساتھ، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا زمین پکڑ لے، 3 بار حضور نے فرمایا زمین چھوڑ دے۔ ہر بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے۔ اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ ہم کو یہ ڈر تھا کہ ہمارے گناہوں کی سزا یہاں ہونے والی ہے کہ قیامت کے دن ہونے والی ہے۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، معاف کیا جائے گا۔ سراقہ کو معاف کیا۔ حضور نے پوچھا ہے سراقہ تو کیوں پیچھے پڑا ہے؟ 100 اونٹوں کے لیے، 100 اونٹوں کے لیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دن کیسا ہوگا جب ایران کے بادشاہ کسریٰ کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے کنگن وہ تیرے ہاتھ میں آ جائیں۔ بادشاہ کے ہاتھ میں جو کنگن ہوا کرتے تھے وہ سونے کے کنگن ہوتے، اور پوری دنیا میں وہ کنگن کسی کے پاس نہیں ہوتے، صرف سپر پاور کسریٰ کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دن کیسا ہوگا، میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کسریٰ بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آنے والے ہیں۔ سراقہ کہاں، ایک بدوی شخص، یعنی دیہات کے رہنے والے یا مکہ کے قریب رہنے والے، وہ ایمان لایا ہوا ابھی نہیں ہے، اور حضور بشارت دے رہے ہیں اتنے دنوں بعد کی، جبکہ ابھی پاور میں وہ کسریٰ ہے، ایران کی حکومت کا غلبہ ہے۔ اس نے دیکھا جب نبی کی بات زمین مانتی ہے تو شاید یہ بات بھی کمپلیٹ ہو کر رہے گی، کہا کہ مجھے یہ لکھ کر کے دے دے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے امان نامہ سراقہ نے لکھوا لیا اور واپس چلا گیا، ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے جیسے روایت میں ہے۔ پھر راستے میں مکہ میں جو بھی ملتا محمد کو دیکھا تو سراقہ کہتا میں ہر جگہ دیکھ لیا، نہیں ہے کہیں نہیں، واپس مکہ میں آ کر ویسے ہی رہنے لگے۔ وہ جنگ طائف یا فتح مکہ کے دن وہ ایمان قبول کیے، اس سے پہلے بھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپورٹ میں رہے مکہ میں جب تک تھے، اور جب حضور مکہ میں داخل ہوئے تھے 6 ہجری کے بعد، اپنے پورے خاندان سمیت حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ حضرت سراقہ۔ اب یہ بات ہو گئی، اس کے بعد دوسرا دن تھا ہجرت کا۔ روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر جو ہے یہ 9 دن کے آس پاس کا تھا۔ دوسرا دن تھا مقام قدید، ایک جگہ آتی ہے جہاں پر ام معبد نام کی ایک مشہور و معروف خاتون، جس کا اصل نام عاتقہ، یہ خاتون عرب میں مشہور تھی کہ جو بھی سفر پر جانے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی خوب مہمان نوازی کرتی۔ اس کا گھر بیچ راستے میں تھا، جو بھی گزرتا ہے مسافر وہاں سے اس کو کچھ نہ کچھ کھلاتی پلاتی، وہ مہمان نواز خاتون تھی۔ لیکن اتفاق ایسا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، آپ نے قیام فرمایا، رک گئے۔ اس دن اس خاتون کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو پیش کر سکے۔
وہ خاتون گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی کہنے لگی آج میرے ساتھ نہ جانے کیسا ہوا، اتنے حسین چہرے والے لوگ آئے اور میرے پاس کھلانے اور پلانے کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوکھی بکری، کمزور بکری اس کے گھر کے باہر بندھی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا اگر تم کہو تو اس بکری کا دودھ دوہ لوں۔ اس خاتون نے کہا اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو یہاں میرے گھر پہ بندھی نہیں رہتی، میرے شوہر اس کو بھی دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے لے جا چکے ہوتے۔ میرے شوہر ساری بکریوں کو لے گئے ہیں لیکن یہ ایک رہ گئی، اس کے دودھ، اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں دوہ لوں۔ اس خاتون نے کہا تم اگر اپنے ہاتھوں سے دوہنا چاہتے ہو تو لے لو، قطرہ بھی نکل جائے تو یہ تمہارا نصیبہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کے پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر کے اس کے تھن کو جیسی آپ نے ہاتھ لگایا دودھ کا تھن بھر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ دوہا کہ اس معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے، جو کچھ بھی اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا ایک ہی بکری کے دودھ سے بھر گیا سب۔ صدیق اکبر اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب شکم سیر ہو کر دودھ بھی پیے۔ وہ حیرت زدہ تھی معبد کے ایک بوڑھی بکری جس کے تھن سوکھ چکے، موت کا انتظار کر رہی بکری، اس میں اتنا دودھ آیا کہاں سے؟ اور اس کے بعد جب اس نے یہ معجزہ دیکھا تو اپنے گھر کو سجا دیا اور کہا کہ میرے گھر رک جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات وہاں رکے۔ اور حدیثوں میں جو معبد کے الفاظ ہیں وہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ معبد نے جو نقشہ کھینچا ہے نا حضور پاک کا، اچھے اچھے بڑے بڑے شاعروں نے یہ نقشہ نہیں کھینچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے دن وہاں سے اٹھے اور پھر سفر پر چل پڑے۔ معبد کا جو شوہر ہے وہ آیا اور پوچھا گھر میں ایک حسین سی خوشبو آتی ہے، کوئی آیا تھا؟ معبد کہتی ہاں بہت ہی حسین چہرے والے آئے تھے۔ کون تھے؟ کیا نام تھا؟ معبد نے اپنے انداز سے نام خود ہی بنا لیا تھا، پوچھا نہیں تھا نام دونوں کا۔ کہنے لگی ایک مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا، اس نے خود جو ہے حضور کا نام مبارک رکھ لیا۔ حضور ویسی بھی مبارک کہتے ہیں برکت والا۔ اپنے شوہر کو اب وہ نقشہ کھینچ کر کے جو بتاتی ہے، اس کے شوہر نے پوچھا وہ کون تھے، کیسے تھے؟ وہ کہتی ہیں کیا بتاؤں، وہ جب سامنے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے، اور دور ہوں تو دیکھنے کا جی چاہنے لگے۔ اور پھر ایک ایک عضو کو نقشہ کھینچتے ہوئے کہا بھویں ملی ہوئی کشادہ پیشانی، جب وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا کہ ساری دنیا ان کے پیچھے ہے، ایک عظمت اور ایک وقار ہے، اور جب خاموش ہو جائیں تو سب پر ہیبت طاری ہو جائے، اور بولنے لگیں تو موتیاں جھڑنے لگیں، دل سننے کو چاہے۔ ہر چیز ادا کی، ایک نقش جو انہوں نے نکالا حضرت معبد نے۔ اس کے شوہر نے کہا کاش میں گھر میں ہوتا اور ان سے ملاقات کرتا۔ زندگی میں معبد یہی دعا کرتی رہی کہ وہ مبارک سے پھر میری ایک بار ملاقات ہو جائے۔ اتفاق یہ بتایا جاتا ہے ایک بار وہ بکریاں ہانکتی ہانکتی مدینے تک پہنچ گئی تھی، اور مدینے کے قریب ان کی بکریاں گم ہو گئیں، مطلب گم ہو گئی، سب بکھر گئی۔ وہ ڈری ہوئی تھی کہ شہر میں بکریاں جب چلی جاتی ہیں تو ملتی نہیں ہیں، تو وہ پریشان، شہر کے قریب وہ بکریوں کو شہر میں نہیں لاتے بکریوں والے لوگ، اب شہر میں ادھر ادھر بکریاں بھاگنے لگی تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ شام کا وقت تھا، اسی وقت راستے میں حضرت ابوبکر صدیق جا رہے تھے۔ معبد نے دیکھا اور پہچان لیا، کہا تم ہی وہ ہو جو سفر میں مبارک کے ساتھ آئے تھے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کون مبارک؟ کہا تمہارا جو ساتھی جو سفر میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہاں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معبد ایمان لے آئیں، ان کے شوہر بھی ایمان لائے، ایک حسین یادگار تھی یہ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا، صرف سراقہ ایک ہی پکڑنے نہیں آیا، آگے جانے کے بعد ایک برید اسلمی نام سے ایک شخص 70 سواروں کے ساتھ پہنچ گیا حضور کو گرفتار کرنے کے لیے۔ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے 70 سواروں کے ساتھ آ گیا، اور جب وہ قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی۔
جب وہ قریب آیا تو آپ نے صرف نظریں ڈالی. اس نے پوچھا حضور سے آپ کون ہیں؟ حضور نے صرف اتنا کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد اللہ کا رسول ہوں. ایک جملے کی ہیبت ایسی طاری ہوئی کہ بریدہ اسلمی 70 لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا. کوئی اور بات نہیں، حضور نے صرف ایک جملہ فرمایا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض اوقات بڑی محنت سے دین کی تبلیغ فرماتے رہے، کچھ لوگ قبول نہیں کیے، اور بعض وہ لوگ ہیں جن کو صرف ایک جملہ کہا اور وہ اسلام میں آ گئے. یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. جس کی زمین جیسی تھی ویسے ان میں سے فصلیں نکل گئیں. اب بریدہ اسلمی مدینہ آنے سے پہلے ہی عرض یہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں. اب اس سفر میں اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ صرف حضرت ابوبکر اور حضور تھے. نہیں، پہلے سے 4 لوگ چل رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط جو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر لیا ہوا تھا، گائیڈ جس کو کہہ سکتے ہیں، یہ لوگ ساتھ میں تھے. برید اسلمی جو تھے وہ پھر مدینے سے قریب آئے اور وہ بھی ساتھ ہو گئے، ایک بڑا قافلہ ہوا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر ختم ہونے کو تھا، مدینہ انٹری ہو رہی تھی. لیکن اس سے پہلے مسجد قباء جہاں آج ہے، یہ ایک مدینے کے باہر کی جگہ ہے، تقریباً مدینے سے 5 کلومیٹر باہر. وہاں تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچ رہے تھے. اس وقت کی ایک عجیب کیفیت ہے کہ ایک غلام اور ایک آقا کی نسبت کیا ہوتی ہے. مدینے والے تو روزانہ انتظار کر رہے تھے، جیسی ان کو خبر ہوئی تھی کہ میرے آقا نکل چکے مکہ سے اور مدینے آ رہے ہیں، روز صبح جاتے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں پر بیٹھ کر انتظار کرتے. ثنیۃ الوداع مدینے میں ایک اونچا ٹیلہ تھا، وہاں پہنچنے کے بعد جو بھی آتا ہے سب نظر آ جاتے تھے. مدینے کی طرف جو بھی آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے نظر آتے تھے. اسی لیے ثنیۃ الوداع کو سب لوگ جا کر کے دیکھتے تھے کہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، روزانہ انتظار کرتے تھے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے تھے مدینہ طیبہ، وہ دن کیا تھا آپ کو میں بتاؤں، پیر کا دن تھا اور 12 ربیع الاول شریف تھی. حضور کے مدینے میں جانے کا دن بھی یہی ہے، پیر کا دن اور 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے. جب حضور آنے لگے تو سنو، ایک وفا شعار غلام حقیقی اور جانثار رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے جانشین صدیق اکبر نے کیا کہا، آقا آپ رک جائیں، مدینے والے کافی دور سے دیکھ رہے ہیں. حضور کے جلوے دیکھنا چاہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھنا چاہتے تھے. جو صحابہ جا کر مکہ میں ایمان لائے تھے انہوں نے مدینے میں اتنے قصیدے پڑھے تھے کہ ہر آنکھ دیدار کی مشتاق تھی. ہر کوئی مدینے میں حضور کو دیکھنے کا مشتاق تھا، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور جتنے مدینے والے تھے سب بھی. اب جب قریب آئے اور مدینے کی بھیڑ لگ رہی تھی استقبال کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا جبہ اتارا اور ایک اونچا جھنڈا جو تھا اس کو، جھنڈا برید اسلمی جھنڈا لے کر چل رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا، اپنا جبہ یا اپنا کپڑا اٹھا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سایہ کرنے لگے. پورا سفر تو ایسے ہی چلے، مدینہ جب آنے لگا تو یہ کپڑا اٹھا کر کے حضور پر سایہ کر رہے تھے. حضور نے پوچھا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا یہ نئے لوگ ہیں میرے آقا، مدینے میں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں اس لیے آپ کے اوپر کپڑا سایہ کر رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں غلام ہوں اور آپ آقا ہیں. کہیں وہ غلطی میں کسی اور کو نہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ہم آپ کی عظمت شان کے لیے یہ کپڑا تانے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا آقا تشریف لا رہا ہے. میرے عزیزو، یہی تو بات ہے کہ ہم فرق کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لاتے ہیں. مسجدوں کو عام طور پر گھروں کی طرح کیوں نہیں بناتے؟ ایک مینار یا ایک گنبد اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ عام گھروں سے فرق ہو جائے. اللہ کا گھر اور ہے، ہمارا گھر اور ہے. ہر چیز میں علماء کو بھی اسی لیے کہا گیا ہے وہ اپنے عمامے، اپنے لباس الگ اس لیے رکھیں تاکہ دنیا یہ جانے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبوں کی جماعت ہے، دین کے علم رکھنے والوں کی ہے. فرق رکھنے کا حکم دیا گیا اور صدیق اکبر نے یہ ثابت کر دکھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کو عظمت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، عظمت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے.
تاکہ دنیا کے دلوں میں میرے آقا کی عظمت قائم رہے۔ سفر یہاں تک ہوا، اب پھر مدینے والوں کا جو استقبال تھا وہ تو تاریخ میں رقم کرنے والا استقبال ہے۔ وہ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں پر جیسی حضور پہنچ رہے تھے، مدینے میں آوازیں گونجنے لگ گئی۔ بنو نجار ایک خاندان ہے مدینے کا، ان کی بچیاں، انصار جتنے بھی قبیلوں میں تھے، اوس اور خزرج کے، سب اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، عورتیں اپنے چھتوں پر تھیں، اور سبوں نے جو ہے ترانہ مصطفیٰ جو گنگنایا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جس کا مطلب ہی ہوتا ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، و ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ یہ مدینے والے کہتے تھے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ اے لوگو، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا کہ اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ انہیں فخر تھا، اس بات کا فخر تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب آتے گئے، دف بجا بجا کر کے بچیاں یہ گنگناتی تھی، ایک عجیب سا سماں تھا، ایک عجیب سا ماحول تھا۔ آج لوگ کڑتے ہیں اور جلتے ہیں، پوچھتے ہیں جلوس کہاں سے ہے، ہم یہی کہتے ہیں یہی تو مدینے والوں کا جلوس تھا جو میرے آقا کے استقبال کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے بھی 12 ربیع الاول کو ہی جلوس کیا تھا۔ آج مدینے سے عقیدت رکھنے والے پوری دنیا کے سنی ان مدینے کی بچیوں کی اقتدا کرتے ہوئے، اگرچہ میرے آقا ہمارے شہر نہیں آ رہے ہیں، لیکن تاریخ ہے اس دن حضور پاک کے عاشقوں کا جلوس نکلا تھا، آج ہم غلاموں کا بھی جلوس نکلتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سنی صحیح العقیدہ رکھے اور میرے آقا کے عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے، اور حضور پاک کے قدموں میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔